ابراہیم کو امام بنایا اس لیے کہ آنے والے لوگ ابراہیم کی سیرت پہ چلے، یعنی نبی جو ہے ابراہیم کی سیرت پہ چلے اور نبیوں کی امتیں وہ سبق یاد کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن جب مکہ میں داخل ہوئے تھے، اللہ آج ہمیں اسلام کو فتح دے دے۔ امریکہ، انڈیا جیسے افغانستان کو تو نے فتح دی ہے اور اسلام کو غلبہ دیا ہے، اللہ پاکستان میں بھی دے دے اور تمام عرب ممالکوں کے اندر رب کریم فتح عطا فرما دے۔ یہ دعا اس لیے کی ہے کہ وہ اللہ جو مومنوں کی جماعت کو فتح مکہ دے سکتا ہے اور غالب کر سکتا ہے، وہ آج بھی قادر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک کام کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جو بت پڑے تھے 360 ان کے ساتھ کیا کیا؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آپ فرماتے جا رہے تھے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بتوں کی عبادت کو باطل قرار دیا ہے۔ بس اگلی بات آپ کو سمجھ لیں، جو کچھ کر نہیں سکتے، دے نہیں سکتے، ان کی عبادت کو باطل اور بطلان قرار دیا ہے قرآن نے۔ ان اللہ هو الحق والذین یدعون من دونہ هو الباطل۔ اللہ حق ہے اور اللہ کے سوا جن جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ کہتے ہیں وہ باطل ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہارے لیے رزق کا انتظام نہیں کر سکتے۔ کہ کون رزق دیتا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ رزق دیتا ہے۔ آئیے ذرا موضوع کو مکمل کرتے ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، لوگوں اللہ کے پاس سے رزق تلاش کرو۔ فاعبدوہ، رزق کیسے مانگنا ہے؟ کہتے ہیں اس کی عبادت کرو، رزق خود ہی دے دے گا۔ ابراہیم فرما رہے، قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر، کردار پر۔ پچھلے دنوں میں ایک بات کر رہا تھا، ایک لمحہ کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں جیا، اپنے لیے نہیں سوچا، سب کچھ رب کے لیے۔ بیٹا دیا تو جنگل میں، بیوی دی تو اس کو جنگل میں چھوڑا، بڑا ہوا تو اس کی راہ میں قربان کر دیا، پھر لیدا ہو گئے، پھر بیٹا اسماعیل بڑا ہوا تو بیٹے کی تیمارداری حالت کے لیے آیا کرتے، اور آتے سے بخاری میں لکھا ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے لیے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی آئی ہے ان کی جو ان کی بہو تھی، پوچھا کون ہو بزرگو؟ کہا اسماعیل کو ملنے آیا ہوں۔ باہر گئے نشکار کر، تھوڑا کیا حال ہے؟ اب کچھ نہ پوچھو، بس کدی لب دی ہے کدی لب دی نہیں، میرے ورگے جی آج میں نے شکرا آئے اللہ، او اللہ نے تو رزق نہ بھی دے تو یہ سانس چل رہا ہے، یہ آنکھیں چل رہی ہیں، ہاتھ چل رہی ہیں، تو ہم ہر وقت کھا کے بھی نہیں شکرے، مزہ نہیں آیا۔ اور جانوروں کا، پرندوں کا شکار کھانے والی بہو کہتی ہے کچھ نہ پوچھو، کوئی حال نہیں ہے، بس کدی کدی لے آتے نے کھا لیتا ہے۔ اچھا پتر ایک گل یاد رکھی جی، انہوں نے ایک بابا آیا سی، تیرا باپ سی، وہ ابراہیم کا نام سی، جدو گھر ہے تو انہوں اپنے گھر کی جڑی دلید ہے بدل دے، گھر کی دلید بدل دے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، اسماعیل مڑے، کہتے لگتا ہے کوئی آیا تھا؟ جی آئے تھے، ایک بابا جی آئے تھے، سلام کہہ گئے تھے، پوچھتے تھے کیا حال ہے؟ میں نے کہا بس پرندوں کا شکار کبھی لاتے کبھی نہیں، اور کہتے ایک پیغام دے گئے تھے گھر کی دلیل بدلو، کہتے آج کے بعد مجھے طلاق ہے، نکل جا میرے گھر سے، تو نے شکری کی اور میرے باپ ابراہیم نے مجھے حکم دیا، میں نے تو وہ ہوں جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، اب میں اپنے بابا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس لیے تو میرے سے جدا ہو جا۔ یہ بخاری میں لکھا ہے، بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ آئیے چند ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں لوگوں واشکروا لہ، اللہ کا شکر کرو، اور ابراہیم کون تھا؟ شاکر لانعمی، ابراہیم اللہ کا شکر
قائد ختم ہو گیا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے اچھی لڑی کس کی ہے؟ فرمایا سب سے اچھی کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. یہ لڑی انبیاء کی سب سے اعلیٰ لڑی ہے. کمال ان کے اندر کیا تھا؟ یوسف کہتے ہیں کہ اس ملت سے آیا ہوں. یوسف کہتے ہیں ابراہیم کے پڑپوتے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ. ہمارے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں. اور یوسف اتنا شکر گزار تھا کہ وہ بھائی جو دشمن تھے جب وہ غلہ مانگنے آئے تھے کشکول آگے کیا تھا تو حضرت یوسف نے ان کو تانا بھی نہیں دیا تھا. اتنا صابر تھا. تو یہ شکر ہے کیا؟ آئے میرے بھائیوں یہ چند باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں. حدیث قدسی ہے جامع ترمذی اور امام ترمذی کی ترمذی بڑی جامع ہے. پڑھنا چاہیے ہم سب کو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں او بیٹا بات سنو توجہ کرو باتیں نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی یا ابن آدم آدم کے بیٹے انسان میری عبادت دل لگا کے کر. دھیان میری عبادت دل میں لگا. وقت نکال میری عبادت کے لیے نماز کے لیے اشراق و تہجد کے لیے دعوت و جہاد کے لیے وقت نکال ابن آدم میری عبادت کے لیے عمر حج کے لیے روزے رکھنے کے لیے. تفرغ العبادتی یا ابن آدم. اگر میں آپ سے سوال کر لوں کہ آپ کے بزرگوں نے بیان تو کیا ہوگا عرفہ کے دن کے روزے کا کیا کتنا اجر ہے؟ 2 سال کے گناہ کی کس کس بھائی نے رکھا ہوگا؟ چلے خیر اللہ قبول فرما لے. تو یہ ہوتا ہے عبادت کے لیے ٹائم نکالنا. یہ ہوتا ہے فرمایا عبادت کے لیے وقت تم نکالو میں رب تمہیں کیا انعام کروں گا. 2 انعام. عملہ صدرہ کا غنم تمہارا سینہ غنا سے بے نیازی سے بھر دوں گا. وَلَا سُدَّ فَقْرَ کا تمہاری فقیری تک دستی ختم ہی کر دوں گا. میں ممبر پہ کھڑا ہوں حدیث صحیح ہے پیغام اللہ کا ہے. پیغام کس کا؟ اللہ کا. سننے والا مومن مسلمان اور اگر یقین نہ کرے تو پھر مومن نہیں رہتا. ناراض نہیں ہونا. ہم شکوے کرتے ہیں رب کے ہماری حالت نہیں بدلتی ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے ہمیں ہر وقت مہنگائی مہنگائی مہنگائی. اور بھائی ہمارے امیر مطلب فرماتے ہیں لوگوں تمہارا مسئلہ مہنگائی نہیں ہے. مہنگائی مسئلہ نہیں. مسئلہ کہ اللہ کی عبادت ہے اللہ کی توحید ہے اللہ کے لیے درد ہے خدمت خلق کا جذبہ ہے انسانوں کے کام آنا اور اسلام کو ابھرتے اور غالب ہوتے دیکھنا اور اسلام کی پسپائی. یہ مسئلہ ہمارے لیے. فرمایا آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا تیری فقیری کو ختم کر دوں گا. آپ سن رہے ہیں اس بات کو میں پھر دہراتا ہوں. عبادت کے لیے ٹائم نکال. 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ سنت کے مطابق ہے. سینہ میں غنا بے فکری پیدا ہو گئی کوئی گل نہیں. بل آ گیا کوئی گل نہیں. مہمان آ گیا کوئی بات نہیں. اللہ انتظام کرے گا ایسا بنا دوں گا اور فقیری ختم کر دوں گا. کیا آپ کو اللہ کے کلمے اللہ کے وعدے پہ شک ہے؟ وہ آزمائیں تو ہے. آزمائیں دیکھیں اپنے رب کو. ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے بڑھ کر بات میں کوئی سچا ہو سکتا؟ تو پھر میرے بھائیوں آج کا فقیر کا جملہ یاد رکھے. کام بڑا آئے گا. نکالیے وقت عبادت کے لیے. اپنی اولاد کو بھی لگائیے عبادت پہ. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ. پھر تہجد نہیں تو اشراق کا وقت کم پڑھیے اللہ کی بات کریے. نکالیے ٹائم. پھر اللہ کیسے انتظام کرتا ہے. اللہ کہتے فقیری ختم. اور اگر تو نے میری عبادت کے لیے نماز کے لیے 5 وقت کی نماز جمعے کے لیے وقت نہ نکالا نہ تیرا سینہ غنا سے بھروں گا نہ تیری فقیری ختم کروں گا
بلکہ تیرے ہاتھوں کو کاموں پہ لگا دے۔ قربانی کے لیے میرے پاس ٹائم، جانور خریدنے کے لیے ٹائم، بکرے کو، بھیڑ کو، دمبے کو، میڑے کو، جناب اونٹ کو اس کو چارہ ڈالنے کے لیے، لید اٹھانے کے لیے میرے پاس ٹائم۔ یہ کیا سکھاتا ہے؟ یہ قربانی کیا ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کے پاس اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑا تھا، اس کی آگے جا کے قربانی کی، اور اللہ نے بچا کر دمبا یا چھترا دے دیا تھا، ان کے لیے پتہ کیا دعا کی؟ اللہ میری اولاد کو تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ نمازی بن جائے، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب کریم مجھے بھی، میری اولاد اسحاق و اسماعیل کو بھی نمازی بنا دے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ابراہیم کیا وہ نہیں چاہتے تھے میرا بیٹا انجینئر بنے، ٹیکنالوجی جان لے، دنیا کا یہ ترقی کرنے والا فرد بنے، امام بنے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک نمازی ہونے کی دعا کی، اللہ کی قسم، اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اسماعیل نہ صرف نمازی تھا، بلکہ اللہ کہتی ہے اپنی اولاد کو اسماعیل نماز کا حکم دیا کرتا تھا۔ تو کیا خیال ہے اللہ کے لیے 1-1.5-2 لاکھ کا جو ہم جانور ذبح کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے 15-20 منٹ نکال سکتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریے نا، جو نکال سکتے ہیں۔ قربانی اسی کی ہے جو نمازی ہے، کیونکہ نماز پہلے ہے، اور جس نے قربانی تو کی کہتا ہے نماز واسطے ٹائم نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ساڈے کول تیری قبولیت دا بھی کوئی پروانہ کوئی نہیں۔ اللہ میری اور آپ کی قربانیوں کو، عبادات کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علی الا البلاغ۔